اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں فیک نیوز کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے، روایتی سوسائٹی ہے، اور روایتی سوسائٹی میں ہم پالیٹکس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بینیفٹ ملے اور فائدے کے لیے ہی ہم سوچتے ہیں، اور اگر فائدہ اس میں نہ ہو تو ہم وہ کام نہیں کرتے۔ تو یہی حال ہماری میڈیا کا بھی ہے، اور خاص کر جب سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے گزشتہ 2 سالوں سے، تو خاص کر جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ میڈیا ہمیشہ سے مختلف قسم کی فیک نیوز، خاص کر عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کی گورنمنٹ کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا میں مشغول ہے، مصروف ہے۔ تو اس حوالے سے ایک چینل جس کا نام ہے 24 نیوز، اس حوالے سے آج میں اسپیشلی ان کے مختلف قسم کے جو فیک نیوز انہوں نے چلائی، خاص کر عمران خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے حوالے سے، جن میں کوئی ریالٹی نہیں تھی، اور ان کی جو کوشش تھی وہ یہ کوشش تھی کہ عمران خان صاحب کو پریشر میں لائے، حکومت کے اگینسٹ ایک پریشر کو ڈیولپ کرے، سائیکولوجیکلی ان کو پریشرائز کیا جائے اور اپنے مطالبات جو ہے ان کو منظور کرے، کیونکہ یہ وہ میڈیا ہیں جن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اشتہارات لے، اور پہلے جس طرح حکمرانوں نے ان کو عادی بنایا تھا اشتہارات دے کے، اور ان کو عادی بنایا تھا ان کی ذاتی تشہیر کرنے کے لیے، تو لیکن عمران خان صاحب جو ہے ان کی پالیسی یہی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے پیسے، عوام کے جو ٹیکسوں کے پیسے ہیں وہ عوام پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ فضول کاموں پہ خرچ کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اس لیے جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہے تو آل میڈیا چینل جو ہے، میجورٹی آف دا چینل جو ہے یہ جو ہے فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، اور فیک نیوز کی فیکٹری ہے۔ بلکہ اس جو 24 نیوز ہے اس کو تو میں فیکٹری آف فیک نیوز اس لیے کہوں گا کہ یہ ہر دن اگر ہم دیکھ لیں، ان کی نیوز دیکھ لیں، تو ان کی نیوز کی سٹوری میں یہ تاثر آپ کو ملتا ہے کہ عمران خان نالائق ہے، عمران خان کے پاس ایکسپرٹی نہیں ہے، ان کے سارے لوگ جو ہے کرپٹ ہے، اور ان کا سسٹم چل نہیں رہا ہے، اور پاکستان تباہ ہو رہا ہے۔ ان کی اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے بھی ان کی نیوز چینل کو دیکھ لیں، ان کی تمام جو اینکرز پرسن ہیں ان کی رائٹس کو دیکھ لیں، تو اس میں یہ تاثر ہے۔ اب اسے بات کریں گے کہ یہ وجہ کیا ہے، اور کن سیاسی پارٹیوں کے ان کو حمایت حاصل ہے، کن سیاسی شخصیات حمایت حاصل ہے، ان حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سٹارٹ میں چند سلائڈ کی مدد سے آپ کو چند نیوز دکھانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک نیوز ہے جو چند دن پہلے انہوں نے چلائی تھی کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے، جو بالکل فیک نیوز ہے، جو انہوں نے کانٹیکس پہ، جس کانٹیکس میں خان صاحب بات کر رہے تھے اس کانٹیکس کو چھوڑ کے، کیونکہ بنیادی طور پر خان صاحب جو تھا وہ بات کر رہا تھا اصلاحات کے حوالے سے، کیونکہ اصلاحات کا عمل، ریفارم کا عمل جو ہے ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ کوئی بندہ رات کو سو کے صبح اٹھے اور یہ کہے تبدیلی نہیں آئی تو یہ ایک بیوقوفی سی ہوگی، کیونکہ جو گند لوگوں نے 71 سال تک جو گند ہے ان کو 2 سال میں صاف کرنا جو ہے بیوقوفی ہے۔ خان صاحب اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں، اور انہوں نے ایک غلط تعصب قائم کرنے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے ایک اور خبر چلائی، جب لاہور میں ایک ہسپتال کورونا وائرس کے حوالے سے قائم کیا گیا، فیلڈ ہسپتال، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہسپتال کا کرایہ 45 کروڑ 39 لاکھ 91,000 اور 9 کروڑ 53 لاکھ، اس کے علاوہ جو ہے 38,000 جو ہے ٹیکسز ہے کرائے کے علاوہ۔ یہ ایک فیک نیوز، ایک جھوٹی کہانی تھی جو 24 نیوز نے چلائی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے ایک لاڑکانہ سندھ میں ان کے وزٹ کے حوالے سے ایک سٹوری چلائی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 135 اقسام کے کھانے جو تھے وہ اس پروگرام میں تھے، حالانکہ خان صاحب جو ہے نہ خود کھاتا ہے، نہ کسی کو کھلانے دیتا ہے، نہ کھلاتا ہے، تو یہ سب کو پتہ ہے۔ اور انہوں نے فیک نیوز چلائی اور اس کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور نیوز چلائی تھی کہ پنجاب میں پارکس کھولیں گے تاہم جھولے بند رہیں گے کورونا وائرس کے دوران، اور یہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے انہوں نے چلائی تھی فیک نیوز، جس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، اور اس طرح کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا تھا پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے ایک اور چلائی کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں، یہ بھی ان کی ایک فیک نیوز تھی، اور اس میں اصلاحات کے حوالے سے، بات کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے ایک اور چند دن پہلے ایک چلائی،
ملک میں خوراک کا بحران آنے والا ہے. یہ ایک نیوز ہے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے رانگلی انہوں نے کوٹ کیا. حالانکہ فیکٹ از دیٹ کہ خان صاحب بات کر رہا تھا جو گندم مافیاز ہے, جو شوگر مافیاز, ان کے حوالے سے, تو ان کو انہوں نے رانگلی کوٹ کیا. اور یہ تأثر کرنا چاہتا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہو کے اتنا بے بس ہے, یا اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ وہ گندم والے کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے ایک اور فیک نیوز چلائی تھی کہ پنجاب میں کورونا پہ ریسرچ یہودی تنظیم کو سونپ دی گئی ہے. تو یہ ان کی اور ایک تھی. حالانکہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اس حوالے سے یہ بالکل فیک نیوز تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور نیوز چلائی, وزیر اعظم عمران خان کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا اور وزیر اعظم کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, اس حوالے سے چلائی تھی. اور اس کا جو اونر ہے اس کا نام ہے محسن نقوی. یہ آپ صاحب کی پکچر دیکھ سکتے ہیں. اس صاحب کی ترقی کے اس صاحب کے حوالے سے بہت بتاؤں. لاہور کے رہنے والے ہیں, لاہور میں ان کی پیدائش ہوتی ہے, اور ایک عام لاہوری, ایک عام جو سٹیزن ہے پاکستان میں مختلف شہروں کے, اس طرح کا ایک بندہ تھا. پھر اس بندے نے میڈیا جوائن کر لیا, اور میڈیا میں یہ کردار ادا کرتا تھا ایک کمیونیکیٹر کا. یعنی جو لوگ خاص کر CNN, BBC وغیرہ کے جو لوگ پاکستان میں آتے تھے انٹرویو کے لیے, تو یہ لوگ کمیونیکیٹر کا کردار ادا کرتا, وزیر اعلیٰ یا کنسرن منسٹر سے ٹائم لیتا تھا, اور اس طرح سے انہوں نے اپنے پرسنل جو ریلیشن ہے اسٹیبلش کی, تعلقات بڑھا دیا. اور اسی دوران انہوں نے گجرات کی جو چودھری خاندان ہے ان کے ساتھ تعلقات بنا لیا, اور ان تعلقات کی بنیاد پر آپ کی شادی جو ہے گجرات کی چودھری خاندان سے ہوئی. اور یہ الگ بات ہے کہ چودھری خاندان نے کتنے لڑکیوں کو اڈاپٹ کیا ہے, اور ان کی شادیاں ملک کے تقریباً ملک کے ہر کونے میں ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہے. تو ان کی ایک اڈاپٹیڈ کی ان کے ساتھ بھی شادی ہوئی چودھری فضل الہی صاحب کے خاندان سے. اور یہ بندہ اس وجہ سے ہو گیا کہ ان کی بیم ان کو مل گئی. پھر انہی کی مدد سے انہوں نے لاہور میں ایک چھوٹا سا ایک نیوز پیپر کھولا. پھر وہاں سے لاہور لیول پہ انہوں نے ایک چینل کھولی, اور یہ آج ان کے پاس جو ہے ان کی تقریباً اگر ہم دیکھتے ہیں ایک CT42 جو کہ لاہور بیسڈ لوکل نیوز چینل ہے, یہاں سے انہوں نے شارٹ لی. پھر C41 جو ہے فیصل آباد میں انہوں نے اوپن کی. پھر C44 جو ہے UK میں ہیں. پھر اس کے بعد روہی کے نام سے سرائکی زبان میں سرائکی بیلٹ کے لیے ان کی ایک چینل ہے. اس کے علاوہ جو ہے 24 نیوز چینل کے نیشنل لیول پہ ان کی چینل ہے. اور اس کے علاوہ C40 یعنی CT42 جو ہے ڈیلی نیوز پیپر بھی ہیں جو کہ اردو لینگویج میں لاہور سے بیسڈ ہے. تو یہ ان کی مختلف ہے. اب انہوں نے ان کے پیسے ان کو سپورٹ کس نے کیا؟ یہ چودھری خاندان میں انہوں نے جب شادی کی گجرات کے, تو انہوں نے مدد دی, اور ان کی مدد سے انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا. اور ان اسٹیبلش میں انہوں نے ملٹیپلیکیشن کی, اور یہ ملٹیپلیکیشن جو ہے خصوصاً جو ہے زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ تھے, تو ان کی یہ اتنا زیادہ بااثر مانا جاتا تھا, اور ان کے تعلقات تھے کہ تمام جو لیڈنگ نیوز پیپر کے دوسرے نیوز پیپر یا ٹی وی چینل کے جو مالکان ہوتے تھے, محسن نقوی کی وساطت سے زرداری صاحب تک اپروچ ہوتی تھی. اور زرداری صاحب کے میڈیا کے جو فنڈنگ ہوتی, جس کو ہم کہتے ہیں بلیکلی, اور جس طریقے سے تو وہ محسن نقوی کے ذریعے ہوتی. اور محسن نقوی ان کا میڈیا میں امپورٹنٹ ایک پارٹنر تھا, ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک بندہ تھا جو میڈیا کے چینلوں کو اور زرداری صاحب کے درمیان جو ہے ایک کمیونیکیٹر کا کردار ادا کرتا تھا. میں غلط الفاظ استعمال نہیں کرتا اس کردار کے لیے. اور پھر اس کے دوران جو ہے مختلف اسکینڈلوں میں بھی انوالو رہا. مختلف میڈیا, مختلف قسم کے جو ایجنسیز ہیں ایڈورٹائزمنٹ, ان کی جو فنڈنگ ہوئی تھی ان کے ذریعے سے ہوئی تھی, اور اس وجہ سے ان کی کافی پروموشن اس کو مل گئی. اور ایک عام بندہ جو ہے, ایک عام لاہوری بندہ جو ہے 40 سال میں اتنے اخبار اور اتنے جو نیوز چینلوں کا مالک بن گیا. آپ جانتے ہوں گے اب اس بندے نے جب سے PTI کی گورنمنٹ آئی تو ان کو برداشت نہیں ہو پا رہا ہے, کیونکہ ایک تو زرداری صاحب کے ساتھ طرف سے ان کو جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے اور حکومت کی طرف سے ایک ان کو اشتہارات کا جو سلسلہ تھا وہ سلسلہ بند ہو گیا. دوسری بات جو ہے ان کے خلاف جو کرپشن, انہوں نے جو کرپشن کی ان کی تحقیقات بھی نیب سے ہونے لگی, تو انہوں نے اسی کے کرنے کے لیے میڈیا کا غلط استعمال شروع کر دیا, اور ہر دن اور مختلف قسم کے پروپیگنڈا میں مصروف ہے. اب چند ہفتے پہلے بلکہ ان کے اخبار, ان کے نیوز پیپر چینل کو جب پیمرا کی طرف سے بند کیا گیا,
گیا تو انہی کے خاندان، سسرالی خاندان جس میں چودھری شجاعت، پرویز الہی، انہوں نے جو چودھری پرویز الہی خاندان کے اس وقت پارلیمنٹ میں 6 بندے موجود ہیں، ان 6 نے مل کے آواز اٹھائی اور پیمرا کو پریشرائز کیا گیا، حالانکہ انہوں نے غلط خبریں چلائی تھی اور ان غلط نیوز کے بیس پہ پیمرا پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے ان کو بند کی، لیکن انہی خاندان کی سپورٹ کی وجہ سے اور زرداری صاحب کی بیک کو اس کی وجہ سے اس بندے کے چینل کو فوراً جو ہے پیمرا نے بحال کر دیا، چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو میڈیا چینلز ہے جو جن کو ہم فیک نیوز کہتے ہیں، بہت زیادہ بااثر ہے، بہت زیادہ اس حکم کا ان کو سیاسی حمایت بھی حاصل ہے، خاص کر محسن نقوی کو 24 نیوز چینل کے مالک کو زرداری صاحب کی طرف سے مکمل حمایت حاصل ہے، اور اسی زرداری صاحب کے ہونے کے ناطے، حمایت ہونے کے ناطے ہمیشہ پی ٹی آئی کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا میں مصروف ہے، ہمیشہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کو خراب بنائے، اور اس لیے انہوں نے وہ اس طرح کے کہتا ہے کہ میں آخری چوائس ہوں، میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، یا تو اس لیے ان کی کوشش یہی ہو رہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ویک شو کرے اور یہ شو کرنے تاثر دے کہ عمران خان صاحب بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے، تو یہ زرداری صاحب کی دماغی ان کی سوچ کی وہی عکاسی ہے، ان کی ایک ٹریڈیشنل مافیاز یا گینگ ٹائپ کے حرکات سے، اور ان کے پہلے جو ان کے کرتا رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پرویز الہی خاندان جو ہے، چودھری خاندان جو ہے گجرات کے، ان کے ایک فیملی ممبر ہونے کے ناطے ان کو سپورٹ کر رہے، اور یہ ان کے پی ٹی آئی کے آلریڈی اتحادی ہیں، اس لیے یہ بندہ جو ہے اب تک احتساب سے بچ گیا ہے۔ معیشت پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح لوگوں کو ہم ہائی لائٹ کریں اور اس طرح لوگوں کو احتساب کے کٹہرے میں لائے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔